بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ. یہ کورس ہے ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا. یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے. جیسے میں نے بتایا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر کہ اس کو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس، میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ، اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹس، مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس، مینجمنٹ سائنس کے سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور خاص کر کے انجینئرس کو تو دیکھنا چاہیے. انجینئرس کے کورس کے اندر بھی ہوتا ہے. اگر پڑھ لیا ہے تو ریویژن ہو جائے گی، اور نہیں پڑھا تو یہ نیا سبجیکٹ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور جو لوگ آپریشن ریسرچ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سبجیکٹ بڑا اچھا اور اہم ہے. ہم نے اس سے پہلے 4 لیکچرز مکمل کیے ہیں. آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے آپریشن ریسرچ کے بارے میں. دیکھتے ہیں آج کیا کچھ کرنا ہے ہم نے. جناب اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 5 آپریشن ریسرچ کا. او آر یا آپریشنل ریسرچ یا آپریشن ریسرچ تو ساری ایک ہی چیزیں ہیں. کسی جگہ پہ آپ کو خالی او آر لکھا ہوا نظر آئے گا، کسی جگہ پہ آپریشن ریسرچ، کسی جگہ پہ آپریشنل ریسرچ. کوئی فرق کی بات نہیں. کسی بات اور آگے بتائیں گے کہ آپریشن ریسرچ کس اور نام سے بھی جانے جاتے ہیں، تو وہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے. آج کیا کر رہے ہیں ہم لیکچر نمبر 5 کے اندر. پہلے ہم نے 3 لیکچر جو تھے انٹروڈکشن کے بارے میں تھے. اس کے بعد 4تھ لیکچر میں ہم نے ایک ٹاپک انٹروڈیوس کیا تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ نیٹ ورکس کی ہم بات چیت کرتے ہیں. تو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ کیا کچھ پڑھا، کیا کچھ دیکھا، اور اس پرسپیکٹو میں، تاکہ ہمارا یہ لیکچر صحیح طریقے سے اسٹارٹ ہو سکے. تو جناب اسٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکچر نمبر 5. سب سے پہلے کیا چیز ہے آپریشن ریسرچ؟ میں نے بتایا تھا اس کی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اس میں سے جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ CPM کی بات کر رہے ہیں، کریٹیکل پاتھ میتھڈ، اور دوسرا PERT جس میں کہتے ہیں پروگرام ایویلویشن ریویو ٹیکنیکس. تو یہ 2 ٹاپکس ہم ابھی کر رہے ہیں. ابھی ہم پہلے ٹاپک کی طرف ہی ہیں CPM، اور اس میں بھی ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ CPM میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے. دوبارہ سے ریوائز کر رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے، ایک OR پروسیس ہے. OR پروسیس کس پہ میں نے بتایا تھا کہ جناب 5 حصے ہوتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے آپ پرابلم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. آبزرو کرنے کے بعد پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں. ڈیفائن کرنے کے بعد ایک ماڈل بناتے ہیں. ماڈل بنانے کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں. سالو کرنے کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس 5 اسٹیپس ہوتے ہیں. آبزرویشن جس میں ہے، پھر پرابلم ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس کا ماڈل بناتے ہیں، پھر اس کو سالو کرتے ہیں، پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو پرابلم جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ماڈل بنا لیں، ماڈل بنانے کے بعد جو سالو کر لیں، تو یہ جو باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، OR ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ OR پروسیس جو ہے کنٹینیوس پروسیس ہے، کبھی رکتا نہیں ہے. اس لیے جو OR پرسن بیٹھا ہوا ہے اس کا جاب ختم نہیں ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور کمپلیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ OR ٹیکنیکس کئی طرح کی ہوتی ہیں. ایک میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ کی میں نے بات چیت کی تھی، اس کے بعد پرابلسٹک ٹیکنیکس کی بات کی تھی، اس کے بعد انوینٹری کنٹرولز کی بات کی تھی، نیٹ ورکس کی بات کی تھی، اور ادرس کی بات کی تھی. تو آج کل جس سیگمنٹ کے اندر ہمیں وہ نیٹ ورکس کا ہے، تو نیٹ ورکس ہم پڑھ رہے ہیں اور نیٹ ورکس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اب نیٹ ورکس کے اندر بھی 3 فردر کمپوننٹس ہیں. میں نے بتایا تھا کہ کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہے، اس کے بعد یہ پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیکس ہیں، اور نیٹ ورک فلو ہیں. تو یہ 3 ٹیکنیکس جو ہیں ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی نیٹ ورکس کے ہم سیگمنٹ کے اندر ہیں. اگر آپ اس کو سیگمنٹ کہہ لیں، اس کو آپ چیپٹر کہہ لیں، تو ہم نیٹ ورکس کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ 3 چیزیں CPM، PERT اور نیٹ ورک فلو کی بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم کچھ نیٹ ورکس وغیرہ ہم نے ڈرا کیے تھے، کچھ فگر ڈرا کی تھیں، کچھ آپ کو ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا تھا. وہ دیکھتے ہیں، اس کو بھی ایک دفعہ کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں. تو ایک ہم نے بڑا چھوٹا سا ایک نیٹ ورک لیا تھا جس میں کہا تھا کہ آپ خط لکھیں، لفافے میں ڈالیں، اس کو اسٹیمپ لگائیں، ایڈریس لکھیں اور اس کو پوسٹ کر کے آ جائیں. یہ ایک پروسیس تھا جو کہ ختم ہو گیا. کسی ایک دن اسٹارٹ کیا اور ایک دن ختم ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ڈاک خانے میں جائیں، پوسٹ آفس میں، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. دفتر میں جائیں، چیزیں چل رہی ہیں. روڈز پہ جائیں، چیزیں چل رہی ہیں. تو نیٹ ورک جو ہوتا ہے یہ کمپلیٹ ایک ایکٹیویٹی کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا بڑا نیٹ ورک اس کو اوورٹیک کر لیتا ہے یا ٹیک اوور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ ایرو ڈائیگرام بنائی تھی. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کچھ نیٹ ورک ڈرا کیا تھا. اب اس کے بعد آتا ہے کانسیپٹ آف نیٹ ورک. تو یہ کیا چیز ہے، یہ بھی تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم، کس طرح سے نیٹ ورک ڈرا کرتے ہیں، یہ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس کے اندر کیا کچھ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہیں. تو آج زیادہ تر فوکس یہی ہوگا کہ ہم کچھ ٹرمینالوجیز ڈیفائن کریں گے، کچھ نئی چیزیں بتائیں گے آپ کو، اور تھوڑی سی ایکسرسائز ایگزامپلس کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی ڈسکس ہوا تھا کوئکلی. آج دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اس میں نے کہا تھا کانسیپٹ آف نیٹ ورک، دی فرسٹ اسٹیپ in the application of CPM is to develop a network representation of the project plan. تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو بھی میں نے ابھی دکھایا تھا نا آپ کو، کیا چیز دکھائی تھی، یہ جو چیز ہے یہ پہلے ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے یہ چیز اگر پتہ چل جائے، یہ اگر ڈرا ہو جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس وقت کس جگہ پہ کیا کام ہو رہا ہے. کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے مثال کے طور سے اسی فگر میں اگر آپ دیکھیں کہ 8 to 12 اگر آپ 11 بجے کے قریب جائیں تو آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہوگا وہاں پر.
اس فیکٹری کے اندر یا اس انڈسٹری کے اندر یا اس جگہ کے اوپر وہ لفافوں کے اندر خط ڈال رہے ہوں گے. یا کسی آفس کے اندر آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ 8 سے 11 تک ٹائم کیا ہے, یا 8 سے 12 تک ٹائم جو ہوگا وہ کون سا ٹائم ہوگا جس کے اندر وہ خط لفافے میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ چیز یہ, نیٹ ورک از اے گرافک ریپرزینٹیشن ود اے فلو آف سم ٹائپ ان اٹس برانچز, اٹ ریپرزینٹس نوڈس اینڈ برانچز. تو ہم نے 2-3 چیزیں ڈیفائن کر لی کہ ایک تو آپ نے نوڈس ڈیفائن کیا جس کو میں نے سرکل سے ریپرزینٹ کیا تھا, اس کے بعد ایروز تھے جس کو ہم نے برانچز کہا تھا یا جس کو ہم نے آرک بھی کہا تھا, اور اس کے بعد اس کی کوئی ڈیوریشن وغیرہ ہوتی ہے یا اس کے اوپر کوئی ویٹ ہوتا ہے یا اس کے اوپر کچھ فلو ہوتا ہے. اب 3 to 8 ہے مثال کے طور سے, جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی, کچھ بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. 8 to 12 کی ہم نے بات کی تھی, اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اور اس ایکٹیویٹی کو بتایا تھا کہ یہاں پر کیا چیز ہو رہا ہے, کیا کام ہو رہا ہے. اب اس کی کوئی ڈیوریشن ہو سکتی ہے, یہاں پہ تو پتہ چل رہا ہے کہ 8 to 12 ہے, 4 گھنٹے کی بات ہے, لیکن 8 to 12 بھی خالی نمبر ہیں, 8 بھی نمبر ہے, 12 بھی نمبر ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر 8 to 12 کی کچھ ڈیوریشن ہو سکتی ہے, اگر ڈیوریشن کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے اوپر ویٹ ہو سکتا ہے, کچھ اس کی کاسٹ ہو سکتی ہے, تو وہ بھی ہم وہاں پہ لکھتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے, نیٹ ورک ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, جو بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کس سے, آرکس کے ساتھ اور نوڈس کے ساتھ. آرکس ہم اسٹریٹ لائن ایرو کے ساتھ, اور سرکل جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ نوڈس ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب میں کمپلیٹ کر رہا تھا تو میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ کچھ نیٹ ورکس ہوتے ہیں, سسٹم آف نیٹ ورکس, ان کو میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں, اسٹڈی کر لیں. ان میں سب سے پہلے ہائی ویز کی بات ہوتی ہے. اب ہائی ویز ڈرا ہوتی ہیں, آپ کے پاس جی ٹی روڈ ہے, آپ کے پاس موٹر وے ہے, آپ کے پاس سپر ہائی وے ہے, تو یہ ساری کی ساری ڈرا ہوئی ہوئی ہے نا. اب اس کے بعد انٹرسیکشن ہوتی ہے, جہاں پر سگنل لگا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ چوراہا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ راؤنڈ اباؤٹ بنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ انٹرسیکشن ہوتا ہے ان روڈس کا. اور یہ جو چیز ہے اس کا کس چیز کا نیٹ ورک ہے, یہ روڈس نیٹ ورکس ہے. اس پہ کیا چیز ٹریول کرتی ہیں, اس پہ وہیکل, گاڑیاں, بسیں, ٹرک, یہ سب ٹریول کرتے ہیں. اسی طریقے سے کمیونیکیشن ہائی وے ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے فلوئڈ سپلائی ہو سکتا ہے, واٹر پمپنگ سسٹم ہوتا ہے نا, تو وہ بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے, اور اس کو بھی نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں. لیکن نا پائپ پانی کہاں سے آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں, کہ آپ کو سپلائی کرتی ہے میونسپل کمیٹی, میونسپل کارپوریشن واٹر سپلائی کرتی ہے, تو وہاں سے واٹر ٹینک سے آ رہا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ وہاں پر انٹرسیکشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, وہاں پہ والس وغیرہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پروڈکشن سسٹم ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, اور ایئر ویز ہے. آپ کو پتا ہے کہ جہاز اس وقت ٹریول کرتے ہیں تو کہاں پر ایئرپورٹ پہ آتے ہیں, لینڈ کرتے ہیں, پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ انٹرسیکشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اس ایگزامپل کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا چیز ہے, اے کمپنی از انٹرسٹڈ ان پریپیئرنگ بجٹ. دی ڈیٹیلس آف دی ایکٹیویٹیز اینڈ دی ڈپارٹمنٹ انوالوڈ آر گیون ان دی فالوئنگ ٹیبل. ہمارے پاس ایک کمپنی دی ہوئی ہے, کوئی کمپنی اے بی سی ڈی ایکس وائی زیڈ ہو سکتی ہے. اس کمپنی کا کیا کام ہے, کچھ فیکٹری ہے, کچھ انڈسٹری ہے, کچھ کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں, لیکن وہ انٹرسٹڈ ہے کس چیز کے اندر, کہ وہ اپنا بجٹ بنائے. بجٹ ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے, اور یہ بجٹ کمپنی کا بھی ہوتا ہے, انڈسٹری کا بھی ہوتا ہے, سیکٹر کا بھی ہوتا ہے, اور پروونس کا بھی ہوتا ہے, لوکل گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے, اور نیشنل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کمپنی صرف کیا ہے کہ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ بجٹ بنائے. بجٹ کس طرح سے بنائے, اب بجٹ کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں. بجٹ کیا چیز ہوتی ہے, بیسیکلی ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں انکم پتہ چلتی ہے اور ایکسپینڈیچر, یعنی جتنی انکم آپ کے پاس آئے گی آپ دیکھیں کتنا ایکسپینڈیچر کرنا ہے, یا کچھ ایکسپینڈیچر آپ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو کیا انکم آتی. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کمپنی لاس میں جا رہی ہے, پروفٹ میں جا رہی ہے, یا اگر اس نے انویسٹمنٹ زیادہ کر دی ہے تو اس کا ریٹرن کب آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کی ساری فگرز جو ہوتی ہیں بجٹ کے اندر ریپرزینٹ کی جاتی ہیں. آپ بھی دیکھیں جون میں آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بجٹ بنائے گی, اس میں بتائے گی کہ کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے, کیا کیا اس کے پلانس ہیں, کیا کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے, اور کہاں کہاں پر پروجیکٹس آئیں گے. اسی طریقے سے ہر کمپنی کا, ہر انڈسٹری کا کوئی نہ کوئی بجٹ ہوتا ہے, اور وہ بجٹ ہوتا ہے نارملی سی ای او کا پلان یا اس کا جو ویژن ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ ابھی ہمیں چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے, ہم چھوٹی سی ایگزامپل لے رہے ہیں اور اس ایگزامپل کو آگے ایکسپینڈ کریں گے. میں نارملی یہ کرتا ہوں کہ جب بھی ایگزامپلس لیتا ہوں بڑی چھوٹی سی سادہ سی لیتا ہوں تاکہ اس سے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. جب کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے تو آپ بڑی ایگزامپلس بھی لے سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی وقت میں ایک بہت بڑی کمپلیکیٹڈ سی ایگزامپل لے لیں. اس کمپلیکیٹڈ ایگزامپل میں ہو سکتا ہے کہ میں کہیں الجھ جاؤں, ہو سکتا ہے کہ آپ الجھ جائیں. تو میں شروع میں ہمیشہ, یہ میری پریکٹس رہی ہے اور اس کورس کے دوران بھی یہی ہے کہ ایگزامپلس آسان سی لیں گے اور اس کے بعد اس کو کمپلیکیٹ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی جس وقت کورس مکمل ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ کسی طرح کی بھی کوئی بھی کمپلیکیٹڈ ایگزامپلس یا پرابلمس کو آپ سالو کر سکتے ہیں. تو جناب آتے ہیں ایگزامپل کے اوپر اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا کیا دیا ہوا ہے. بجٹ بنانے کے لیے کچھ آپ کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں, کچھ ریسورسز کو موبلائز کرتے ہیں, کچھ ریسورسز بورو کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی کمپنی, دکان چلاتے ہیں. یہ آپ گھر میں بھی کرتے ہیں,
یہ آپ چھوٹا سا کھوکھا دیکھیں اس کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اور کسی اور جگہ چلے جائیں ذرا بڑی سوفسٹیکیٹڈ ملٹی نیشنل کمپنی, تو اس کے اندر بھی بجٹ بن رہا ہوتا ہے. اب ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ سب سے پہلی ایکٹیویٹی یہ ہے نمبر اے. پہلی ایکٹیویٹی جاب آئیڈینٹیفیکیشن. پہلے ایک کام کرنا ہے, اس میں کیا ہے؟ فور کاسٹنگ سیلز. تو کون ڈپارٹمنٹ کرے گا؟ وہ ڈپارٹمنٹ سیل ڈپارٹمنٹ فور کاسٹ کرے گا کہ بھائی کتنی سیلز ہوں گی اس سال, کیا آپ کے پاس پروڈکشن ہے, آپ نے کتنا بیچنا ہے, اور آپ کے پاس ٹارگٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے 4 ہیڈنگس لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 جاب آئیڈینٹیفیکیشن, نمبر 2 آلٹرنیٹ, نمبر 3 جاب ڈسکرپشن, اینڈ نمبر 4 از ڈپارٹمنٹ, یعنی کون سا ڈپارٹمنٹ ریسپانسبل ہے اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے. پہلے ہمارے پاس 5 جابس ہیں A B C D E. یہ A B C D E جابس مختلف ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں, اور ان ڈپارٹمنٹس کے بھی ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس جاب ڈسکرپشن فور کاسٹنگ سیلز ہے, یعنی جو سیلز ہونی ہے آپ کے پاس, اس کے جو فور کاسٹ کرے گا وہ کون کرے گا؟ سیلز ڈپارٹمنٹ. نمبر 2 پہ پرائسنگ سیلز, یعنی اب سیل تو ہو رہی ہے نا, اب اس کے اندر پرائسنگ کرنی ہے. آپ اپنی مرضی سے پرائسنگ تو نہیں کرتے, پرائسنگ کے لیے بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. پہلا فیکٹر مثال کے طور سے یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ کتنی آ رہی ہے, آپ کتنا پروفٹ رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی ڈیمانڈ کتنی ہے. بعض ایسا ہے کہ سیلرز مارکیٹ ہے, آپ مارکیٹ میں کچھ بھی لے کے آئیں, بک رہا ہے, تو آپ جو بھی پرائس رکھیں گے لوگ لے لیں گے. لیکن اگر سیلرز مارکیٹ نہیں ہے, اس میں بائرس کے بھی کچھ رائٹس ہیں, یا بائرس بھی کچھ سوچ رہے ہیں, تو وہاں آپ کو اپنی پوزیشن رکھنی پڑتی ہے کہ جی اس مرتبہ پرائس پچھلے سال 10 روپے رکھی تھی تو چیزیں بک گئی تھی, اس سال 11 روپے رکھیں تو بھی چیز بک جائے گی. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کہے نہیں 11 کی نہیں بکے گی, آپ کو اس مرتبہ کم کرنا پڑے گا, اس کی پرائس 9 روپے رکھیں گے کیونکہ مارکیٹ میں ایک اور کمپیٹیٹر آ گیا ہے. تو یہ فیکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی چیز پرائسنگ سیلز جو ہے نا, جتنی سیلز ہیں اس کی پرائسنگ کرنی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ سیلز ڈپارٹمنٹ نارملی کرتا ہے. پھر اس کے بعد تھرڈ ایکٹیویٹی ہے 2 to 3 پریپریشن آف پروڈکشن شیڈیول. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سارا پروڈکشن شیڈیول بتانا ہے کہ جو اتنی پروڈکشن ہوگی تبھی جا کے اتنی سیل ہوگی, اور جبھی اس کی پرائسنگ ہوگی, جبھی وہ چیز اچیو ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ آپ نے پروڈکشن شیڈیول آپ نے بنانا ہے کہ کس وقت آپ کے پاس ٹائم ہوگا, کتنی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, کتنی مشین آپ کے پاس ہیں, کتنی آپ کے پاس لیبر فورس ہے, کتنا آپ کے پاس را مٹیریل ہے, کتنا آپ کے پاس فائنینس ہے. اس کے بیس پہ آپ کیا کریں گے؟ پروڈکشن شیڈیول اپنا بنائیں گے. اس کے بعد کاسٹنگ دا پروڈکشن. اب یہ جو کاسٹنگ دا پروڈکشن کا مطلب ہے کہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کی کاسٹ کیا ہے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ ایسے ٹائم پہ اس کو پروڈکشن کر رہے ہیں جس وقت بجلی کی یا الیکٹریسٹی کی قیمت زیادہ ہے. ہمارے یہاں تو فلیٹ ریٹس ہوتے ہیں نارملی, لیکن کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ وہاں پہ ویریشن ریٹس ہوتے ہیں. مطلب صبح کے وقت کیونکہ بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے, ساری فیکٹری انڈسٹری آفس چل رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. لیکن رات کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ لو کاسٹ دیتے ہیں, یعنی 11 بجے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کی پرائسز کم کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے یہاں دیکھیں PTCL کے اندر یا آپ کے ٹیلی کام کمپنیز جو ہیں اس میں دیکھیں رات کے وقت وہ پرائسز ریڈیوس کرتے ہیں, ریٹس میں ریڈیوس کرتے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں تاکہ اس ٹائم پہ آپ استعمال کر سکتے. تو اسی طریقے سے کاسٹنگ دا پروڈکشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے تو کاسٹ کر رہے ہیں, کس وقت پروڈیوس کر رہے ہیں, شیڈیول کیا ہے آپ کا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ کون کرتا ہے؟ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد پریپریشن آف بجٹ. اور پریپریشن آف بجٹ کون کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ کرتا ہے, چیف ایگزیکٹو کرتا ہے, چیف آپریٹنگ آفیسر کرتا ہے, کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ اس نے لے کے آنا ہے, اس پیسے کی بیس پہ جو اس پہ انویسٹ کر رہا ہے یا جو لگا رہا ہے پیسہ, اس کا پھر ریٹرن آئے. یہی اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے, یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کسی بھی فیکٹری سے, کسی بھی کمپنی سے, کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ. اور الٹیمیٹلی ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ آئے, ہے نا. تو اس کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں؟ ایک تو 2 دفعہ سیلز ڈپارٹمنٹ فور کاسٹنگ کے اندر بھی اور پرائسنگ کے اندر بھی, پروڈکشن کے اندر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, اور کاسٹنگ دا پروڈکشن کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ, اینڈ فائنلی دی آفس آف دا پریزیڈنٹ, جہاں پہ وہ ہیڈ آفس ہوتا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جناب 5 ایکٹیویٹیز ہیں, 5 جابس ہیں جن کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک نیٹ ورک بنانے کی کوشش کرنی ہے. یہ جو نیٹ ورک ہم بنائیں گے اس کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جو پیرلل کی جا سکتی ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سیریز میں ہوگی. مثال کے طور سے اگر آپ لاسٹ ایکٹیویٹی دیکھیں, پریزیڈنٹ اس وقت تک اپنا یہ کام نہیں شروع کر سکتا جب تک کہ پہلی ایکٹیویٹیز نہ ہو جائیں. اسی طریقے سے کچھ ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ ہم کر سکتے ہیں. ان 7 ایکٹیویٹیز کے اندر ہم پروڈکشن شیڈول دیکھ سکتے ہیں, اس 7 ایکٹیویٹی کے اندر کچھ اور کام بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جو ہم ایرو ڈائیگرام بنائیں گے جس کے اندر ہمارے پاس ایروز ہوں گے اور جس میں ہمارے پاس نوڈس ہوں گے, تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہوگا کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں سیکوینشل ایکٹیویٹیز ہیں یا سیریز کے اندر ہیں. یعنی ایک ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو دوسری ایکٹیویٹی شروع ہوگی, دوسری ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو تیسری شروع ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ سیریز میں یا سیکوینشل ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, کچھ ایکٹیویٹیز جو ہمارے پاس پیرلل ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ ایرو ڈائیگرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں, بڑے سادہ سی اور اسٹریٹ فارورڈ سی ہونی چاہیے, اور دیکھتے ہیں آپ بھی اس کو دیکھیے.
اس کو ہم ایکسرسائز کو اسٹارٹ کرتے ہیں. لیٹ اس سی. اگر یہ ایرو ڈائگرام آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا چیز ہے. میں نے ایکٹیویٹی بنا دی ہے 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 4 اینڈ 4 to 5. یہ ایرو ڈائگرام نظر آ رہی ہے آپ کو. اب ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ پہلی ایکٹیویٹی ہے اے. اب اے ایکٹیویٹی تو ہونی ہے. پہلی ایکٹیویٹی اے کیا تھی ہمارے پاس, اگر آپ وہاں غور سے دیکھیں تو اے ایکٹیویٹی جو ہمارے پاس فور کاسٹنگ سیلز. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے فور کاسٹ کرنا ہے کہ سیلز آپ کی کتنی ہو رہی ہیں. اگر یہ فور کاسٹ نہیں کر سکیں گے تو کوئی ایکٹیویٹی اسٹارٹ نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلے انڈیپینڈنٹلی آپ فور کاسٹ کریں سیلز کی. جب سیلز کی آپ نے فور کاسٹ کر لی تو پھر دوسری ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوتی ہے. اب دوسری ایکٹیویٹی آپ کے پاس کیا ہے, بی ایکٹیویٹی ہے. پھر اس کے بعد بی اور سی جو دونوں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں. اب بی اور سی کیا ہے ہمارے پاس ایکٹیویٹیز, اس کو غور سے دیکھیے. بی اور سی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ہیں پرائسنگ سیلز اینڈ پریپریشن آف پروڈکشن شیڈول. یعنی کہ ہم نے سیلز کی پرائسنگ کرنی ہے اور پروڈکشن شیڈول کرنا ہے. اب یہ دو مختلف ڈپارٹمنٹس نے کرنا ہے, دونوں ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ بیٹھ کے وہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہم نے ساتھ بنا دیا. ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ 2 to 3 اور 2 to 4 یہ ہمارے پاس دو ایکٹیویٹی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 3 to 4 بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. اور الٹیمیٹلی جب 3 to 4 ہو جائے گی تو وہاں پہ 4 پہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گی اور 4 to 5 پریزیڈنٹ نے بیٹھ کے بجٹ بنانا ہے. یعنی کتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے پاس, ایک اے ایکٹیویٹی, بی, سی, ڈی, ای, 5 ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے پاس. یہ میں نے کہا ایکٹیویٹیز آن نوڈس, ایکٹیویٹی آن برانچز, اور 1 to 2 ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے اور اس کے اوپر 1 to 2 از اے جاب اے. ٹھیک ہے نا, جاب کیا ہے, اے ہے, اور ایکٹیویٹی آپ کے پاس 1 to 2 ہے. تو کیا لکھا میں نے, وی انفر دیٹ ایکٹیویٹی اے از دا فرسٹ جاب, جابس بی اینڈ سی اسٹارٹ اونلی آفٹر اے از اوور. اے از کالڈ دا پریڈیسیسر آف بی اینڈ سی اینڈ بی اینڈ سی آر کالڈ دا سکسیسر آف اے. ٹھیک ہے نا. کیا مطلب ہے کہ اے جب کمپلیٹ ہوگی جب بی یا سی اسٹارٹ ہوگی تو اے کے بعد کیا چیز فالو کرے گی, وہ بی اور سی, اور بی اور سی سے پہلے کیا چیز ہے, وہ اے ہے. تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں سکسیسر اور پریڈیسیسر کے طور سے. سکسیسر کیا ہوتا ہے, جو بعد میں آتا ہے. مثال کے طور سے کہ یہاں پر بی اے کے بعد آ رہا ہے, سی اے کے بعد آ رہا ہے, ای جو ہے ڈی کے بعد آ رہا ہے, ای جو ہے بی کے بعد آ رہا ہے. تو ای از دا سکسیسر ایکٹیویٹی, اور اسی طریقے سے اے جو ہے سب سے پہلے پریڈیسیسر ہے کس کا, بی اور سی کا. تو یہ ڈیفینیشنز ہیں, کامن ٹرم ہے, استعمال ہوتی رہے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رولز کیا ہیں. یہ جو نیٹ ورک میں نے بنا دیا ہے کس طریقے سے بنائیں گے, کوئی ایک فارمولا ہوگا, کوئی ایک طریقہ کار ہوگا. کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی چیز ایک بناتے ہیں, خاص کر کے انجینئرنگ کے اندر, مینجمنٹ کے اندر, کوئی سسٹم ایک ہوتا ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, اور وہ طریقہ کار کیا ہے. ابھی تو میں نے ویسے ڈرا کر دی, آپ نے بھی دیکھ لیا, آپ نے بھی کہا بہت اچھی بات ہے, میں نے بھی کہا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا کیسے. اس کے کچھ رولز ہیں, ان رولز کو پہلے ڈیفائن کر لیں اور اس کو پھر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی کیا چیز ہے, ایچ ایکٹیویٹی از ریپرزینٹیڈ بائی ون اینڈ اونلی ون ایرو. ٹھیک ہے نا. پہلی چیز کیا ہے, ایچ ایکٹیویٹی ایک ایرو سے بنائے گی. ہمیشہ یہ نہیں کر دیجیے گا کہ دو ایکٹیویٹی ایک ہی ایرو کے اوپر, الگ الگ ایکٹیویٹی ہوں گی. مثال کے طور سے پلمبنگ کا کام کرنا ہے تو پلمبنگ الگ کام ہے, الگ. یہ نہیں کر دیں گے پلمبنگ ایٹ دا سیم ٹائم الیکٹرک, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پلمبنگ کی ایکٹیویٹی الگ ہے, الیکٹرک کی ایکٹیویٹی الگ ہے. تو جہاں پہ آپ نے الیکٹرک کا کام کروانا ہے اس کو الگ رکھیں, جہاں پلمبنگ کا کام کروانا ہے اس کو الگ رکھیں, الگ ایرو سے ریپرزینٹ کریں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. ایچ ایکٹیویٹی از ریپرزینٹیڈ بائی ون اینڈ اونلی ون ایرو. دس مینس دیٹ نو سنگل ایکٹیویٹی کین بی ریپرزینٹیڈ ٹوائس ان نیٹ ورک. یعنی دوبارہ سے اس کو پھر ریپرزینٹ نہیں کرنا ہے, ایک ایکٹیویٹی کو ایک ہی جگہ پہ نیٹ ورک میں ریپرزینٹ کرنا ہے. نمبر 2, نو ٹو ایکٹیویٹیز کین بی آئیڈینٹیفائڈ بائی دا سیم اینڈ ایونٹس. دس مینس دیٹ دیر شوڈ ناٹ بی لوپس ان دا نیٹ ورک. یعنی یہ کیا چیز ہے کہ ایک ہی وہاں پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے, واپس اس طریقے سے گھوم کے نہیں آنا چاہیے, لوپس نہیں ہونے چاہیے. اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں, کیا کہتے ہیں, نو ٹو ایکٹیویٹیز کین بی آئیڈینٹیفائڈ بائی دا سیم اینڈ ایونٹس. یعنی اینڈ ایونٹ جو ہے نا وہ الگ الگ ہونے چاہیے اور اس کو ایک سیم سے ریپرزینٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سیکنڈ چیز ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں ایک دفعہ. ایچ ایکٹیویٹی از ریپرزینٹیڈ بائی ون اینڈ اونلی ون ایرو. دس مینس دیٹ نو سنگل ایکٹیویٹی کین بی ریپرزینٹیڈ ٹوائس ان نیٹ ورک. Number 2, no two activities can be identified by the same and events. This means that there should not be loops in the network. نیٹورک میں خیال رکھیے گا کہ لوپ نہیں ہونا چاہیے, یعنی واپس نہیں آنا چاہیے. ٹائم واپس تو نہیں آتا نا, اسی لیے کیونکہ ٹائم فلو کر رہا ہے. ہم نے کہا تھا ٹائم فلو کرتا ہے ہمیشہ لیفٹ ٹو رائٹ فلو کرے گا, اس کے بعد واپس وہی نہیں آ جائیے گا کہ یو کانٹ گو ان ٹو یسٹرڈے. سی پہ آ جائے. نمبر 3, ٹائم فلوز فرام لیفٹ ٹو رائٹ. آل دی ایروز پوائنٹ ان ون ڈائریکشن. ایروز پوائنٹنگ ان اپوزٹ ڈائریکشن مسٹ بی اوائڈیڈ. ٹھیک ہے نا, ہمیشہ ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کرتے جانا چاہیے, یعنی کہ ایک ادھر جا رہا ہے اور ایک ادھر آ رہا ہے. ایک سسٹمیٹک طریقے سے, جیسے میں نے بتایا کہ ٹائم نے فلو کرنا ہے, آگے جانا ہے, پیچھے نہیں آنا ہے نا. جب پیچھے نہیں آنا ہے تو ریورس ایرو کی
ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ریورس ایرو یہاں پر نہیں ہوتے ہیں. تو ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ ٹائم فلو کرتا ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ, تو اس لیے ایرو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لیفٹ ٹو رائٹ, زیادہ تر نہیں, سارے کے سارے لیفٹ سے رائٹ کی طرف ڈرا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کوئی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ایسٹ ٹو ویسٹ جا رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ساؤتھ ایسٹ کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرنا ہے, آگے کی طرف بڑھنا ہے, پیچھے کی طرف نہیں آنا ہے. ڈی از ایروز شوڈ ناٹ کراس ایچ ادر, ایروز کبھی بھی ایک دوسرے کو کراس نہیں کرنا ہے, یہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ ایک ایکٹیویٹی دوسری ایکٹیویٹی کو کراس نہیں کرے گی. ہر ایکٹیویٹی یا تو سیکوینشل ایکٹیویٹی ہوگی یا ایک پیرلل ایکٹیویٹی ہوگی, تو ان کی کراسنگ کو اوائڈ کرنا ہے, کبھی بھی کراس نہیں کریں گے. ایروز شوڈ ناٹ کراس ایچ ادر, ٹھیک ہے نا, کبھی بھی ایروز کراس نہیں کریں گے. لاسٹلی, ایوری نوڈ مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ ون ایکٹیویٹی preceding it and at least one activity following it except for the nodes at the very beginning and at the very end of the network. یہ کیا کہا ہے ہم نے کہ ایک شروع کا جو ہے نا اس کے تو وہیں سے تو اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس سے پیچھے کچھ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, لیکن اس کے بعد ہر نوڈ جو ہوگا اس کی کوئی ایک ایکٹیویٹی اس میں ٹرمینیٹ ہو رہی ہوگی, ختم ہو رہی ہوگی, اور اس سے کوئی آگے ایکٹیویٹی نکل رہی ہوگی. سوائے دو نوڈس کے, ایک شروع کے اسٹارٹنگ نوڈ ہے اور ایک اینڈ نوڈ ہے جس میں کمپلیٹ ہو رہی ہے, اس کے بعد پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر تو جو لاسٹ ہے اس سے فردر ایکٹیویٹی کوئی جنریٹ نہیں ہو رہی ہے, لیکن سارے نوڈس میں سے کچھ ایکٹیویٹی وہاں پہ کلمنیٹ ہو رہی ہوگی, ختم ہو رہی ہوں گی, اینڈ ہو رہی ہوں گی, اور بہت ساری ایکٹیویٹی انیشیٹ ہو رہی ہوگی, بہت ساری ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو رہی ہوگی, لیکن کم سے کم ایک ایکٹیویٹی ضرور اسٹارٹ ہونی چاہیے جب بھی نیٹ ورک بنے گا. اگر وہ وہیں جا کے رک جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اینڈ نوڈ ہوگا, اس کے بعد کے نوڈس نہیں ہوں گے. اسی طرح کے اسٹارٹنگ سے اگر اس کے پہلے سے بھی ایرو آ رہا ہے تو وہ اسٹارٹنگ نوڈ نہیں ہے, اس کے پہلے بھی کوئی نہ کوئی ضرور اسٹارٹنگ نوڈ ہوگا. تو اسٹارٹنگ اور اینڈ کو تو چھوڑ دیں, باقی سارے نوڈس ہوں گے, اس میں سے کچھ انٹر ہو رہی ہوں گی, کچھ نکل رہی ہوں گی. تو یہ جناب 5 پراپرٹیز ہیں, 5 طریقہ کار ہیں, ان کو فالو کرنا ہے. کبھی کراس نہیں کرنا ہے, کبھی لوپنگ نہیں کرنی ہے, اور لیفٹ سے رائٹ پہ ڈرا کرنا ہے ہمیشہ, اور ایک اسٹارٹنگ ہوگا اور ایک ٹرمینیٹنگ نوڈ ہوگا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے, آگے چلیں. یہ ایک رولس ایک دفعہ پھر میں دکھا دیتا ہوں. رولس فار کنسٹرکشن آف نیٹورکس. نمبر 1 میں ایچ ایکٹیویٹی از ریپرزینٹیڈ بائی ون اینڈ اونلی ون ایرو. No two activities can be identified by the same events. Time flows from left to right. Arrows should not cross each other. Every node must have at least one activity preceding and succeeding, except the start and the terminating node. اس کے بعد کچھ ڈمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ڈمی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے لگا دیا, مثال کے طور سے کھدائی پہ کچھ لوگوں کو لگایا. اب کھدائی پہ تو لگایا تو آپ نے اینٹیسپیٹ کیا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک کام جو ہے شام تک ہو جانا چاہیے. یہ آپ کا خیال تھا کہ ہو جانا چاہیے, لیکن ہوتا نہیں. اگر نہیں ہوا تو وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے آپ اینٹیسپیٹ کیا, ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ریسورسز صحیح نہیں لگائے. تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید جو آپ نے ریسورسز لگائے انہوں نے کام نہیں کیا. جس مزدور کو آپ نے لگایا, جس ورکر کو آپ نے لگایا, وہ کیا کیا, اس نے تھوڑی سی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے نا, آپ نے تو اینٹیسپیٹ یہ کیا تھا کہ 8 گھنٹے کام کرے گا, لیکن اس نے 5 گھنٹے کام کیا, تو وہ 3 گھنٹے کیا ہوئے, کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہو گئی جو کہ پتہ نہیں چل سکی. یہ ڈمی ایکٹیویٹیز یہاں پہ جو ہم ڈیفائن کریں گے, یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ خالی ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ ڈمی ایکٹیویٹیز کافی اہم ہوتی ہیں جو کہ نیٹ ورک کی کمپلیٹنس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. کوئی ایک ہم بتائیں گے, بہت ساری ایگزامپلس لیں گے کہ کس جگہ ڈمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی بہت اہم ہے. اس کو اگر دیکھیں تو ہم اگنور بھی کر سکتے ہیں نیٹ ورک کے اندر, لیکن اس کے بغیر نیٹ ورک جو ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے. تو اب اس کو فارملی دیکھتے ہیں کہ ڈمی ایکٹیویٹیز سے ہماری مراد کیا ہے. جی, ڈمی ایکٹیویٹیز سے ہماری مراد کیا ہے؟ دیر از اے نیڈ فار ڈمی ایکٹیویٹیز وین دی پروجیکٹ کنٹینز گروپس آف 2 or more jobs which have common predecessor. The time taken for the dummy activities is 0. یہاں 2 چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس اگر 2 ایکٹیویٹیز ہے, اس کا ایک کامن پریڈیسیسر ہے, تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں, ایک ڈمی ایکٹیویٹی انٹروڈیوس کرتے ہیں. ڈمی ایکٹیویٹی کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں نارملی وہی 2 نوڈس ہوں گے, ان کے درمیان لائن ہوگی, لیکن لائن جو ہوگی وہ ڈاٹڈ لائن ہوگی. اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ 0 ہوتی ہے, اس کے جو کاسٹ ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, ہوتی نہیں ہے. یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی 3 to 4 ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے. کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے, لیکن ہوتی نہیں ہے. یہ کس لیے ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں؟ اس لیے انٹروڈیوس کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایک نیٹ ورک کمپلیٹ نظر آئے. تو کسی جگہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اہمیت ہوتی ہے, اور وہ ڈمی ایکٹیویٹیز بتاتے ہیں کہ یہاں پر اگر ایکٹیویٹیز کر سکتے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے چینج ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا ایک ہمارے پاس ایگزامپل ہے, اس ایگزامپل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سپوز وی ہیو دا فالوئنگ پروجیکٹ آف جابس ود دیئر امیجیٹ. آپ کو جابس دی ہوئی ہیں اور اس کا پریڈیسیسر دیا ہوا ہے.
یعنی کہ پیچھے والا دیا ہوا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس جاب اے ہے تو اس کا پیچھے کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی پریڈیسیسر نہیں ہے. جاب بی ہے, اس کا بھی پریڈیسیسر نہیں ہے. جاب سی ہے, اس کا بھی پریڈیسیسر نہیں ہے. یعنی کہ جاب اے بی سی جو ہے وہیں سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہے, ایک جاب ڈی ہے. جاب ڈی کہاں سے ہوتی ہے, اے اور بی سے. ٹھیک ہے, جاب ڈی سے پہلے کیا ہے, اے اینڈ بی. یعنی کہ ڈی آپ اس وقت تک اسٹارٹ نہیں کر سکتے جب کہ اے اور بی مکمل نہ ہو جائے. یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ مثال کے طور سے کہ پائپ لائن بچھا رہے ہیں, کسی جگہ گیس کی پائپ لائن ہے, پانی کی پائپ لائن ہے, بجلی کی پائپ لائن ہے, آپ بچھا رہے ہیں, لیکن اس وقت تک آپ یہ نہیں بچھا سکتے جب اس وقت تک کہ کھدائی نہیں ہو. کھدائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ لیبر کو ہائر نہیں کر سکیں. لیبر کو اس وقت تک ہائر نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو. پیسے اس وقت تک نہیں ہوتے آپ کے پاس ہوتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ یا کوئی چیز اپروو نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری سیکوینشل ایکٹیویٹیز ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. کوئی سی بھی ایک ایکٹیویٹی آپ بیچ میں سے نکال دیں تو آگے فردر فلو نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کام ایک کے بعد ایک کام کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے تو پھر آگے جا کے چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور سے آپ جاتے ہیں نا, بس اسٹینڈ پہ جاتے ہیں, بس اسٹینڈ پہ پہنچتے ہیں تو بس کو آنا چاہیے تھا 11 بجے. 11 بجے بس نہیں آتی ہے. کئی وجہ ہو سکتی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے, پیٹرول نہیں ملا. کیا وجہ ہو سکتی ہے, ڈرائیور نہیں ملا. کیا ہو سکتی ہے کہ ٹریفک جیم تھا. کیا ہو سکتی ہے اور وجہ, خراب ہو گئی, بریک ڈاؤن ہو گئی. اب یہ ساری وجہ, ساری ایکٹیویٹیز کمپلیٹ ہونی چاہیے تو پھر وہ وہاں پر 11 بجے ٹائم پر پہنچے گی. ٹھیک بات ہے. تو یہ جناب سکسیسو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں اور کچھ پریسیڈنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ڈی جو ایکٹیویٹی ہے آپ کے پاس وہ اس وقت تک اسٹارٹ نہیں ہو سکتی جبکہ آپ کے پاس اے اور بی کمپلیٹ نہیں. یعنی کہ ڈی کا جو پریڈیسیسر ہے یا اس کے جو پیچھے رہنے والا آدمی ہے وہ کون ہے, اے اور بی ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس ای جو آپ کے پاس ہے ایکٹیویٹی, دیٹ کین ناٹ بی اسٹارٹیڈ انلیس انٹل جابس بی اینڈ سی آر کمپلیٹڈ. تو یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا کہ ڈی کا پریڈیسیسر اے اینڈ بی ہے اور ای کا پریڈیسیسر بی اینڈ سی ہے, لیکن اے بی سی جو ہے نا ان کا پریڈیسیسر کوئی نہیں اسٹارٹ کر سکتے. تو اس کو ڈرا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک فگر بنی ہے. ایکٹیویٹی بی از دی کامن امیڈیٹ پریڈیسیسر آف بوتھ ڈی اینڈ ای. اگر اس کو آپ دیکھیں غور سے تو ہم نے کیا کیا ہے, یہاں پر 5 دائرے بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے, 5 سرکل بنا دیے ہیں. اس کے بعد پہلی ایکٹیویٹی اے بی اور سی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, فرسٹ سرکل سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. فرام فرسٹ اے دین فرسٹ سے بی ہے, فرسٹ سے سی ہے. تینوں ایکٹیویٹی سائملٹینیسلی اسٹارٹ ہو رہی ہیں. یہ بھی مثال جیسے میں نے دی تھی کہ بسز ہیں, تینوں بسز اے کی ڈپو سے اسٹارٹ ہو سکتی ہیں, یا کوئی اسٹور ہے وہاں سے چیزیں سپلائی ہو سکتی ہیں. اے بی سی. لیکن سی کے بعد کیا ہے, آپ ڈی اور آپ کے بعد پھر ای ایکٹیویٹی ہے. یعنی کہ ڈی اور ای ایکٹیویٹی آپ کے پاس ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پریڈیسیسر کون ہے, ڈی کا پریڈیسیسر اے ہے اور ڈی کا پریڈیسیسر بی بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے, ان دونوں کو ملانے کے لیے بیچ میں تھوڑی سی ڈاٹڈ لائن بنائی ہے جس کو میں نے D1 اور D2 کہا ہے. یعنی کہ بی ایکٹیویٹی کو فردر سرکل کے ساتھ ملانے کے لیے ہمارے پاس 2 ڈاٹڈ لائنس کی ضرورت تھی, 2 ڈمی ایکٹیویٹیز کی ضرورت تھی جو ہم نے لگا دی ہے. اب یہ دونوں ڈمی ایکٹیویٹیز جو ہیں D1 اور D2, ان کی نہ تو کوئی کاسٹ ہے نہ ان کی ڈیوریشن ہے, یہ ہر وقت اویلیبل ہے کیونکہ بی ایک کمپلیٹ ہوا ہے. تو کوئی ایک کام کمپلیٹ کر کے آپ اسٹور میں رکھ دیتے ہیں نا, جس وقت ضرورت پڑتی ہے تو اس کو آپ استعمال کر لیتے ہیں. تو یوں ہی سمجھنے کہ D1 اور D2 کیا کیا ہوا ہے, کام کمپلیٹ ہے, اٹھا کے اسٹور میں رکھ دیا ہے. جیسی اے ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جائے, سی ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جائے تو ہم ڈی ایکٹیویٹی اور ای ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ جی, اس کے اندر یہ ہے, یوں سمجھ لیں کہ کام کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک ایکٹیویٹی میں کام زیادہ دیر میں ہوتا ہے, ایک میں کم ہوتا ہے. جو کام جلدی ہو جاتا ہے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں, اسٹور کر لیتے ہیں, انتظار کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ, اور دوسری ایکٹیویٹی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے D1 اور D2 2 ایکٹیویٹیز جو ہیں ڈمی ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں, ان کو انٹروڈیوس کیا ہے. اس سے ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر یہ D1 اور D2 ہٹا دیں یہاں سے تو آپ کا نیٹ ورک ایک الگ بالکل کہیں لٹکا ہوا سا نظر آئے گا, کہیں آئسولیٹ سے نظر آئے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے کہ ٹھیک ہے چیزیں موجود ہیں, کسی وقت بھی آپ اٹھا کے لے جائیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جناب ڈمی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کا بھی اتنا ہی اہم رول ہے جتنا کہ نارمل ایکٹیویٹیز کا ہوتا ہے. اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس کچھ اور چیزیں ہیں. ڈمی ایرو ریپرزینٹس این ایکٹیویٹی ود زیرو ٹائم ڈیوریشن. It is represented by a dotted line and is introduced in a network to clarify activity pattern under the following situation.
یعنی کس جگہ پر کس طریقے سے ہم اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں وہ ہم نے یہاں آپ کے لیے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا وہ لکھ دیا ہے. آپ دیکھ لیں آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے. اٹ از کریٹڈ ٹو میک ایکٹیویٹیز وتھ کامن اسٹارٹنگ اینڈ فنیشنگ ایونٹس ڈسٹنگوشیبل. یعنی ان دو ایکٹیویٹیز کو آپ ڈسٹنگوش اگر کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے, وہ اس وجہ سے ڈمی ایکٹیویٹی ہم لگاتے ہیں. اٹ از کریٹڈ ٹو مارک ایکٹیویٹیز وتھ کامن اسٹارٹنگ اینڈ فنیشنگ ایونٹ ڈسٹنگوشیبل. یعنی اس کو آپ الگ الگ دیکھ سکتے ہیں. تیسری چیز ہے ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ مینٹین دی پراپر پریسیڈنس ریلیشن شپ بٹوین ایکٹیویٹیز دیٹ آر ناٹ کنیکٹڈ بائی ایونٹس. یعنی بتانا چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے ہے کون سی بعد میں ہے. ٹھیک ہے نا, کون سی ایکٹیویٹی پہلے ہے اور کون سی ایکٹیویٹی بعد میں. تو ان چیزوں کو بتانے کے لیے بھی ڈمی ایکٹیویٹیز استعمال کرتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں وہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ D1 اور D2 ایکٹیویٹی بعد میں ہوں گی, یا ڈی ایکٹیویٹی اور ای ایکٹیویٹی بعد میں ہوگی, اے بی سی ایکٹیویٹیز جو ہوگی وہ پہلے ہوں گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ڈمی ایکٹیویٹیز یہاں پر بتاتا ہے, اپنا رول بتاتا ہے اور اپنی پریسیڈنس ریلیشن شپ بتاتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے ہے, کون سی ایکٹیویٹی بعد میں ہے, کون سی ایکٹیویٹی اس کے بعد میں ہے, اور اس کے بعد میں سبسیکوینٹ ایکٹیویٹیز کون سی ہے. اب ایک ایگزامپل لے رہے ہیں ہم, اور اس ایگزامپل میں کچھ ڈمی ایکٹیویٹیز بھی آئیں گی, کچھ نارمل ایکٹیویٹیز بھی آئیں گی, کچھ ریگولر ایکٹیویٹیز بھی آئیں گی. اس ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھیے گا. پہلے ایگزامپلس کو سمجھ لیں. ہمیشہ میتھمیٹکس کے اندر انجینئرنگ پرابلم میں یا او آر کے پرابلم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو سوال کو آپ سمجھ لیں, آپ اپنے مسئلے کو سمجھ لیں, تو اس کا حل مشکل نہیں ہوتا ہے. A project consists of the following activities whose precedence relationship is given below. Precedence relationship کا مطلب کیا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی بعد میں آئے گی, کون سے پہلے آئے گی, کون سی سکسیڈنگ ہے, کون سی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی ہے. تو یہ ریلیشن شپ دی ہوئی ہے. ڈرا این ایرو ڈائگرام آف دا پروجیکٹ. اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ جو ریلیشن شپ دی ہوئی ہے کہ پہلی ایکٹیویٹی کون سی ہے, دوسری کون سی ہے, اور آپ نے کیا کرنا ہے, ایک ایرو ڈائگرام بنانا ہے اور وہ آپ ڈرا کریں گے. اس کو دیکھیں, غور سے پڑھیں. پہلے ایکٹیویٹی کون سی ہے, اے. دس ایکٹیویٹی از فالوڈ بائی بی اینڈ سی. ٹھیک ہے نا, اے ایکٹیویٹی کے بعد ایکٹیویٹی کون سی ہے, بی ہے اور سی ہے, اور پریسیڈڈ بائی کوئی نہیں, یعنی اے سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو اے از دا نمبر 1 ایکٹیویٹی. اس کے بعد کیا ہوگی, بی اور سی ہے, اور اس سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کے بعد ایکٹیویٹی بی ہے, بی کے بعد کیا آئے گا آپ کے پاس, ایکٹیویٹی ڈی ہے, اور ڈی سے پہلے سی اور اے ہے. ونس اگین کیا چیز ہے, ایکٹیویٹی اگر آپ کے پاس بی ہے, بی کے بعد ایکٹیویٹی ڈی ہے, ڈی سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہوگی سی اور اے ہے. ٹھیک ہے, پھر سی ایکٹیویٹی کے بعد ای اینڈ بی ہے, اور سی سے پہلے ہم نے اے کو کمپلیٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے ڈی ایکٹیویٹی ہے, ڈی کے بعد ایف ہے, اور ایف کے بعد ایف اور ڈی سے پہلے جو ہے وہ بی ہے. ای کے بعد جی اینڈ ایف ہے, اور ای سے پہلے سی ہے. ایف کے بعد ایچ ہے, اینڈ آفٹر آئی شوڈ سے بفور ایف از ای اینڈ ڈی. اور جی کے بعد ایچ اینڈ جے ہے, اور جی سے پہلے ای ہے. سملرلی آفٹر ایچ از جے اینڈ بفور ایچ از جی ایف. اور جے ایکٹیویٹی کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, اور جے سے پہلے جی ایچ ایکٹیویٹی ہے. یعنی یہ ایکٹیویٹیز آپ کو بتا دی ہیں کہ اے کے بعد کون سی ایکٹیویٹی ہے, اے سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. پھر اس کے بعد بی کے بعد کون سی ایکٹیویٹی ہے, ڈی ہے, لیکن بی سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے, سی اور اے ہو جانا چاہیے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کے ریلیشن شپ دی ہوئی ہے, آپ نے اس کو ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, سو غور سے دیکھیے, یہ کچھ کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے, لیکن اسے ڈرا کریں گے تو بڑی آسان ہوگی. اب کیا کرنا ہے, آپ نے اے سے تو اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ایکٹیویٹی اے ہے, اس کے بعد کیا ہوگی, بی اور سی ایکٹیویٹی ہوگی. ٹھیک ہے, بی ایکٹیویٹی ادھر ہو سکتی ہے, سی ایکٹیویٹی ادھر ہو سکتی ہے. اس کے بعد کیا ہے, بی کے بعد آپ نے کرنا ہے ڈی. ٹھیک ہے, بی کے بعد تو ڈی آ جائے گا, لیکن بی سے پہلے سی اور اے. تو یہ اب مختلف ریلیشن شپ ہیں, مختلف پریسیڈنس ہیں, مختلف سکسیشنس ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے ہم ایرو ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ونس اگین دیکھ لیں, اے آفٹر دیٹ بی سی, بی آفٹر دیٹ ڈی, سی کے بعد ای بی, ڈی کے بعد ایف, ای کے بعد جی ایف, ایف کے بعد ایچ, اور جی کے بعد ایچ جے, اور ایچ کے بعد جے. تو لاسٹ ایکٹیویٹی جو ہوگی جے ہوگی, اور جے از اے کمپلیٹنگ ایکٹیویٹی. اب یہ جو ہم نے لکھا ہے یہاں پہ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ جے, یہ کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, اس کو آپ کسی طریقے سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی 2 سینٹینس کہے ہیں کہ یہ کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, مثال کے طور سے کہ دنیا کے اندر بہت سارے کام ہو رہے ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ان ایکٹیویٹیز کو ہم نے اس سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. نارملی ہم میتھمیٹیکل ٹول استعمال کرتے ہیں جس کے اندر اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ لے لیتے ہیں, اور اس کو پھر ریپرزینٹ کرتے ہیں نارمل ایکٹیویٹیز کے ساتھ. میں نے جیسے بتایا تھا کہ اگر آپ گھر بنا رہے ہیں
گھر کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں پہلے پیسے کا ارینج کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد لیبر کا ارینج کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد را مٹیریل ارینج کرنا ہوتا ہے اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کو آپ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ کے ساتھ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور اے ایکٹیویٹیز کے بعد بھی مختلف ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. مثال کے طور سے اے ایکٹیویٹی ایک بڑی ہے, آپ نے کہا پیسے ارینج کرنا ہے. اب کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ پیسے ارینج کرنا ہے, لیکن اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. کیا کرتے ہیں کہ پہلے کہیں فارم بھرتے ہیں, پہلے تو اپنے بینک میں دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہے نہیں ہے. اگر بینک میں پیسہ ہے بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو رشتہ داروں سے عزیزوں سے بات کرتے ہیں, پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں. رشتہ داروں عزیزوں سے پیسے نہیں ملتا ہے, پھر کیا کرتے ہیں آپ بینک کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور ادارے کے پاس جاتے ہیں جہاں سے آپ لون لیتے ہیں. پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انٹرسٹ فری لون مل جائے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو منافع نہ دینا پڑ جائے. اس کے بعد اور بہت سارے طریقہ کار ہیں, آپ ایزی انسٹالمنٹ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے ایک ایکٹیویٹی کے اندر بھی بہت ساری ایکٹیویٹی انوالو ہوتی ہے. خالی کہہ دینا کہ پیسے ارینج کرنا ہی کافی نہیں ہے. یہ ایکٹیویٹی اے ہے کہ ارینج منی, لیکن اس ایکٹیویٹی کے اندر سب ایکٹیویٹی بہت ساری ہوتی ہیں. تو نارمل لائف کے اندر جو ایک چھوٹا سا نیٹ ورک جو میں نے ابھی 4-5 نوٹس کا بنایا تھا, یہ 4-5 کا نہیں ہوتا, اس میں کئی 100 نوٹس ہو جاتے ہیں, کئی 100 ایکٹیویٹیز سائملٹینیسلی چل رہی ہوتی ہیں. یہ جو آدمی کا دماغ ہوتا ہے نا, اس کے اندر بہت ساری پیرلل پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے, ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے, اس کے اندر بھی بہت ساری پیرلل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے. کہیں پہ سی پی یو کام کر رہا ہوتا ہے, کہیں پہ پرنٹر کام کر رہا ہوتا ہے, کہیں پہ مانیٹر کام کر رہا ہوتا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. کتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, کتنے ایروز میں ڈرا کریں گے, کتنا بڑا نیٹ ورک ہے, وہ کبھی بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو جناب یہ آپ نے اگزامپل دیکھ لی جس کے اندر ہمارے پاس اے اسٹارٹنگ نوڈ ہے, جے کمپلیٹنگ نوڈز ہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے یہ بنے گا. تو یہ ہم نے اسٹارٹ کی کہ اے کے بعد ایکٹیویٹی کون سی ہے, سی, اور سی کے بعد بی ہے, بی کے بعد ڈی ہے, اور ڈی کے بعد ایف ہے, ایف کے بعد ایچ ہے, اور ایچ کے بعد جے ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس سیکوینشل ایکٹیویٹیز آ گئی. اے کے بعد سی, سی کے بعد بی, بی کے بعد ڈی, ڈی کے بعد ایف, ایف کے بعد ایچ, اور ایچ کے بعد جے. تو یہ جب ایکٹیویٹیز آ گئی تو آپ نے یہ دیکھیں کہ سی کے بعد بی بھی ہے اور سی کے بعد ای بھی ہے. اب ای ایکٹیویٹی ایک چل پڑی ہے, لیکن ای کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے وہ جی ہے, اور جی کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو پہلے ایکٹیویٹیز چل پڑی تھی, سی کے بعد ای ہے, ای کے بعد جی ہے, لیکن جی کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو ہم نے کیا کیا, پھر ہم نے جا کے دیکھا جو ہمارے پاس ٹیبل تھا, کیا یہ سارے کا سارا سیٹسفائی ہوتا ہے. اب اس کو دیکھتے جائیں. تو پہلی لائن میں لکھا تھا کہ ہم نے اے کے بعد ایکٹیویٹی بی ہوگی اور سی ہوگی. دیکھ لیں اے کے بعد بی بھی ہے اور سی بھی ہے. پھر اس کے بعد کہا تھا کہ ہم نے بی کے بعد ایکٹیویٹی کون سی ہے, ڈی ہے, اور بی سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہے سی اور اے ہے. تو دیکھیں سیٹسفائی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, جی بالکل سیٹسفائی کر رہا ہے کہ بی کے بعد ڈی ہے, لیکن بی سے پہلے سی اور اے بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سیکنڈ چیز صحیح ہے. اس کے بعد سی دیکھیں, سی کے بعد کیا ہے آپ کے پاس, ای اور بی ہے. سی کے بعد دیکھیں ای اور بی ہے, جی ہاں بالکل, سی کے بعد ای بھی ہے اور بی ہے, اور سی سے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, اے بالکل موجود ہے, یعنی کہ سیٹسفائی کرتی ہے وہ کنڈیشن. سی تک ہم پہنچ گئے. اس کے بعد ڈی, ڈی کے بعد ہم نے بتایا کہ ایف ہے, جی بالکل دیکھیں ڈی کے بعد ایف ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ڈی سے پہلے کیا ہونا چاہیے, بی, ڈی سے پہلے بی بھی موجود ہے, وہ کنڈیشن بھی سیٹسفائی کرتے ہیں. اس کے بعد ڈی کے بعد کیا ہے, ای, ای کے بعد ایکٹیویٹی ہے جی اور ایف. اب آپ دیکھیں کہ ای کے بعد ایکٹیویٹی آپ کے پاس ہے جی اور ایف. اب جی تو ٹھیک ہے ہم نے ڈرا کر دیا, لیکن ایف تک کیسے پہنچیں گے. ایف تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈمی ایکٹیویٹی ہم نے ڈرا کی کہ جی وہ بھی اس کی ایکٹیویٹی پہلے ہے, تو ہم نے ایک ڈمی ایکٹیویٹی D1 وہاں پہ انٹروڈیوس کر دی. کس کے درمیان, یہ جو دو ہمارے پاس سرکل تھے, ای کے بعد اور ایف سے پہلے. دین کمس ایف, ایف کے بعد ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایچ ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, ایف کے بعد ایکٹیویٹی ایچ ہے, لیکن ایف سے پہلے ای اور ڈی آنے چاہیے, جی بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایف سے پہلے کیا آ رہا ہے, ای بھی ہے اور ڈی بھی ہے. پھر اس کے بعد جی کو دیکھ لیں, ایچ کو دیکھ لیں, اور جے لاسٹلی جے سے پہلے جی اور ایچ ہونے چاہیے, جی بالکل ٹھیک ہے, جی اور ایچ. جی کو ہم نے آپ اس کے ساتھ ملا دیا, کس کے ساتھ, D3 کے ساتھ, تاکہ یہ جے کے تک پہنچ سکے. تو یہ جناب ہم نے اپنا نیٹ ورک کمپلیٹ کر لیا. اس میں کوئی پرابلم آیا آپ کو, کوئی چیز, کوئی پرابلم نہیں, کچھ نہیں. اسٹارٹنگ ہے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ, اس کا پریسیڈنس دیکھنا ہے, اس کا آرڈر دیکھنا ہے, اس کا سیکوینس دیکھنا ہے کہ کس کس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ایرو لگانے,
ایکٹیویٹی ہے, نیٹ ورک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. جی جناب, یہ ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹیز دی تھی جو ہم نے ڈرا کی, ہم نے نیٹ ورک بنایا. یہ جو نیٹ ورک آپ کے پاس ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بڑی اچھی سی ایک شکل یا ڈائیگرام ریپرزینٹ کرتا ہے, اور آپ کو بھی بڑے کانفیڈینس ہوتا ہے, آپ کو بھی اچھا نظر آتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے کرنی ہے, کون سی بعد میں کرنی ہے, کون سی پہلے کرنی ہے. جب ہم نے ٹیبل بنایا ہوا تھا تو اس کے اندر ٹیبل میں کافی کنفیوژن تھی کہ اے کے بعد کیا ہوگا جی, بی اور سی ہے, بی اور سی سے پہلے کیا ہوگا جی, اے ہے, ڈی کے بعد کیا ہوگا اور ڈی سے پہلے کیا ہوگا. تو وہ جو ہمارے پاس ایک پریسیڈنس ریلیشن دیا ہوا تھا نا, وہ ایک ذرا ڈیفیکلٹ فارمیٹ میں تھا. لیکن جب ہم نے نیٹ ورک بنایا تو ہمارے پاس بڑی سہولت کے ساتھ, بڑی آسانی کے ساتھ, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل گیا کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے کرنی ہے. جی اے تو پہلے کرنی ہے, اس کے بعد بی اور سی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اگر آپ کے پاس اے کے بعد سی ہے, سی کے بعد بی ہے, اور سی کے بعد پھر دوسری ایکٹیویٹیز کیا ہیں, کون سی ایکٹیویٹیز آپ پہلے کر سکتے ہیں, کون سی ایکٹیویٹیز آپ سائملٹینیسلی کرنی ہوتی ہے, یا کون سی ایکٹیویٹیز ایک کے بعد ایک کرنی ہے. کہ مثال کے طور سے کہ یہاں پر اگر آپ اس نیٹ ورک میں دیکھیں تو جو ڈی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر جو لوگ آپ کے پاس انوالوڈ ہیں, اگر وہ ہائیلی اسپیشلائزڈ لوگ ہیں تو ان سے کہیں کہ اس وقت آئیں جس وقت کے سی ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے, یا بی ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو چکی ہو, یا اے ایکٹیویٹی کمپلیٹ کر لی ہو. اگر سب کو آپ اکٹھا بلا کے بٹھا لیں گے تو آپ کو پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں گے, وہ لوگ بھی فرسٹریٹ ہوں گے, بور ہوں گے. تو آپ کیا کریں, ان ایکٹیویٹیز کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے شیڈول کرنا ہے, کس طریقے سے اس کو آرگنائز کرنا ہے, اور وہ بڑا اچھا سا ایک طریقہ کار آپ کے پاس آ جائے گا. تو دیکھنے میں تو یہ خالی ہم نے لائنیں ڈرا کی ہیں, دائرے ڈرا کیے ہیں, جس طرح سے بچپن میں کھیلتے تھے نا وہ ناٹس اینڈ کراسز کھیلتے تھے, تو اسی طرح کی کچھ چیزیں یہاں پہ ہم نے ڈرا کر دی ہیں. یہ اتنی آسانی سے ڈرا نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی ایک کنسٹرکشن کا نیٹ ورک بنانا چاہیں تو اتنا آسان نہیں ہوگا, کم سے کم اس میں 1000-2000 نوڈز ہوں گے, اور اس کے اندر ہر ایکٹیویٹی ہر آدمی کو پتا ہوگی کہ کس نے کس وقت کیا کام کرنا ہے. اب آپ پوچھیں گے 1000-2000 نوڈز کا جو نیٹ ورک ہوگا اس کو کون مینٹین کرتا ہے؟ جی ہم لوگ ہی مینٹین کرتے ہیں, آپ لوگ ہی مینٹین کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے, صرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس آدمی نے کیا کام کرنا ہے. اب مثال کے طور سے کہ یہ جہاز چل رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ہر آدمی نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. جس وقت ایروپلین آتا ہے, آتے ہی فوراً اوور ہال والا یا سروس والا تیار ہوتا ہے, پیٹرول والا تیار ہوتا ہے, پاور سپلائی والا تیار ہوتا ہے, لوڈنگ والا تیار ہوتا ہے, ان لوڈنگ والا تیار ہوتا ہے. سارے لوگ تیار اس وقت ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کس وقت کتنے ٹائم میں اس ایروپلین کو ہم نے واپس بھیجنا ہے. ایروپلین کی بات کی تو آج کل آپ لوگوں کے پاس ٹی وی عام ہیں, کیبل عام ہیں, ڈش عام ہے, دیکھتے ہوں گے ریسنگ, ٹھیک ہے نا, آپ کار ریسز دیکھتے ہیں. اور کار ریس کے اندر کیا ہوتا ہے, جس وقت اس نے آ کے تھوڑا سا چینج کرنا ہوتا ہے تو 8 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ میں چاروں ٹائر چینج ہو جاتے ہیں, اور اس کے اندر پورا فیول بھر دیا جاتا ہے 8 سیکنڈ کے اندر. اور وہ لوگ اتنے تیار ہوتے ہیں کہ ہر آدمی نے اپنا کام وہاں سنبھالنا ہے تاکہ 8 سیکنڈ کے بعد دوبارہ سے اس نے ٹریک پہ جانا ہے. یہ بہت ہائی اسپیڈ کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح کی چیزیں اور جگہوں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب میں بتاؤں کہ اگر کوئی اچھا بزی ایئرپورٹ ہے, اگر اس بزی ایئرپورٹ کے اوپر جہاز زیادہ دیر کھڑا رہے یا زیادہ دیر ہوا کے اندر پھرتا رہے تو ان کے لیے پرابلمس ہوگی نا, کیونکہ اور جہاز بھی آ رہے ہیں, اس کو جہاز کو جلدی سے کلیئر کرنا ہے, آنا ہے, اس کو لینڈ کرانا ہے, فیول کرنا ہے, ریفیول کرنا ہے, اس کے بعد اور چیزیں پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ جہاز جائے. جہاز کو کھڑا رکھنا بھی پرابلم ہے, اور کیونکہ اس کے پاس پیسے لگے ہیں, جب اڑے گا تو آپ کو پیسے دے گا. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اگر جہاز کو وہاں سے ہٹائیں گے نہیں تو دوسرے جہاز آ رہے ہیں, کنجیشن ہو جائے گی. تو یہ ایکٹیویٹیز جناب پیریلل پروسیسنگ ہوتی رہتی ہے. اسی طریقے کی چیزیں اگر آپ چھوٹا سا نیٹ ورک دیکھیں اپنے یونیورسٹی کے اندر, ورچوئل یونیورسٹی کا دیکھ لیں, اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, پورے ملک میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں لیکچرز, اس کے بعد سوال کر رہے ہیں ای میل کے ذریعے. اگر وہ ای میلز کے سوالوں کو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, اتنا پائل ہو جائے گا, اس کو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو وہ ایکٹیویٹیز دیکھنی ہے کہ کس ٹیوٹر نے کس وقت جواب دینا ہے, کتنا ٹائم لے سکتا ہے وہ. اگر وہ ٹائم زیادہ لے گا تو اس کے بعد پیچھے اور سوال آ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو سارا نیٹ ورک, کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں یا ورچوئل یونیورسٹی پہ جو سوال آتے ہیں اور یہ لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں, اسی طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں. ان کا بھی بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہوگا, جس نیٹ ورک کے اندر ڈیوریشن ہوگی, وہ اگر ڈیوریشن مس کر دی تو پرابلم ہوگی. اب ٹی وی پہ اگر 11 سے 12 بجے او آر کا لیکچر جانا ہے تو 11 سے 12 بجے کے درمیان ساری چیزیں تیار ہوں کہ جی او آر کا لیکچر جائے. اگر اس وقت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تیار اس لیکچر کو سننے کے لیے ہوں گے ان کو بڑی مایوسی ہوگی, ان کے لیے بڑے پرابلم ہوں گے. تو یہ نیٹ ورک ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ اور اہم ہوتی ہیں. ان کو اس طرح سمجھ لیجیے گا کہ بہت ٹریول سی چیزیں, آگے ہم کمپلیکیٹ اور کریں گے اور
ریئل لائف کے کچھ نیٹ ورک بتانے کی کوشش کریں گے. اب چھوٹی سی ایک ایگزامپل اور لیتے ہیں تاکہ یہ جو کانسیپٹ میں نے بتایا یہ کلیئر ہو جائے. ونس اگین میں ایمفیسائز کرتا ہوں کہ جو نیٹ ورک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یہ بیسیکلی ریئل لائف پرابلم سے آتا ہے. ریئل لائف پرابلم میں چھوٹے بھی نیٹ ورکس ہوتے ہیں, بڑے بھی نیٹ ورکس ہوتے ہیں, لیکن بعض وقت ہم نیٹ ورکس کو استعمال کرتے ہیں بغیر سوچے ہوئے اور بغیر اس کے کانسیکوینس کو دیکھنے کے لیے. وہاں پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور کسی وقت وہ فیل ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں, جب جتنی زیادہ کمپلیکیٹ پرابلم ہوگا, جتنی زیادہ کمپلیکیٹ سچویشن ہوگی, تو اس کے اندر یہ زیادہ اچھی طریقے سے کام کر سکے گا. اگر کوئی ایک ایئرپورٹ جیسے میں مثال دی, وہاں پہ 2 جہاز آ رہے ہیں, 2 جا رہے ہیں, تو کیا کرنا ہے. لیکن جہاں پر ہر 1 منٹ کے بعد ایک جہاز نے لینڈ کرنا ہے یا ٹیک آف کرنا ہے, تو وہاں پرابلمس آئیں گی. ٹھیک ہے نا, پرابلمس آ سکتی ہیں. تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, انہی سچویشن سے ہینڈل کرتے ہیں. اور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں اس کے اندر, ابھی ہم اسٹڈی کریں گے اور انشاءاللہ اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایگزامپل کو لیتے ہیں. ایگزامپل یہ آپ کی اسکرین پہ آئی, اس کو غور سے دیکھیں, پڑھیں, کیونکہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا ایگزامپل کیا ہے. غور سے پڑھیے گا, بار بار پڑھیے گا, پھر اس کو نیٹ ورک کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے. اے پروجیکٹ ہیز اے فالوئنگ ایکٹیویٹیز. ایکٹیویٹیز ہیں کافی ساری. دا ریلیشن شپ ایمنگ دا ایکٹیویٹیز آر گیون بلو, یعنی اے اور بی سی ڈی ای کے درمیان آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے وہ بھی دی ہوئی ہے. واٹ وی ہیو ٹو ڈو, وی ہیو ٹو کنسٹرکٹ دا نیٹ ورک. پہلی چیز ہے اے از دی فرسٹ آپریشن. جی ٹھیک ہے, بالکل اے پہلی آپریشن ہے آپ کے پاس, یعنی پہلا جو نوڈ ہے وہ آپ کے پاس بن گیا. آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ اے از ایکٹیویٹی. دین بی اینڈ سی کین بی پرفارم پیرلل اینڈ آر امیڈیٹ سکسیسر ٹو اے, یعنی بی اور سی جو ہے نا آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں سائملٹینیسلی, پیرللی, یعنی بی ایک الگ ایکٹیویٹی ہے اور سی الگ ایکٹیویٹی ہے. لیکن یہ کیا کر سکتے ہیں, جیسے ایک ختم ہو جائے آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے. مثال کے طور سے یوں میں کہ ایک کوئی ٹرک آیا, اس نے کچھ چیزیں لے کے آیا, ٹھیک ہے نا, وہ ایکٹیویٹی اے ہے. اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے, مثال کے طور سے کہ فرٹیلائزر لے کے آیا. اب آپ کے پاس 2 کھیت ہیں, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, یعنی بی اور سی. تو آپ بی کے اندر بھی فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں اور سی کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں, یعنی دونوں جگہ پہ وہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ بی اینڈ سی کین بی پرفارم پیرلل اینڈ آر امیڈیٹ سکسیسرز ٹو اے. دین ڈی ای اینڈ ایف فالو بی. ڈی ای اینڈ ایف فالو بی. جب بی ایکٹیویٹی ہو جائے تو بی کے بعد کیا ہوگا, ڈی بھی ہوگا, پھر ای بھی ہے اور ایف بھی ہے, یعنی بی کمپلیٹ ہو جائے پھر ڈی ای اینڈ ایف کر سکتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد کیا, جی فالوز ای, یعنی ای اگر جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا, جی ہوگا. جو ایکٹیویٹی جی کین ناٹ بی اسٹارٹیڈ جب تک کہ ای کمپلیٹ نہ ہوگی. تو یہ خیال رکھیے گا کہ ای کو کمپلیٹ کرنا ہے, اس کے بعد جی کی بات کریں گے یا جی کا سوچیں گے. دین ایچ فالوز ڈی بٹ اٹ کین ناٹ اسٹارٹ ٹل ای از کمپلیٹ, یعنی ایچ فالوز ڈی, ڈی کے بعد ایچ آئے گا لیکن یہ اس وقت تک اسٹارٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ای کمپلیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی ای کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور ڈی کے بعد بھی ہے. آئی اینڈ جے سکسیڈ جی. آئی ایکٹیویٹی جو ہے اور جے ہے وہ کس کے بعد آئے گی, جی کے بعد. تو جی ایکٹیویٹیز آپ کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے جو کہ ہم نے اوپر کی ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر آئی اور جے کو کرنا ہے. دین ایف اینڈ جے پریسیڈز کے. اب جو کے ایکٹیویٹیز ہے اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے, ایف اور جے کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. اس سے پہلے کے سے پہلے کیا ہے, ایف اینڈ جے. دین ایچ اینڈ آئی پریسیڈ ایل. اب ایل ایکٹیویٹی سے پہلے کیا ہے, یہاں پر دیا ہوا ہے ایچ اینڈ آئی. ایم سکسیڈز ایل اینڈ کے. دی لاسٹ آپریشن این سکسیڈز ایم اینڈ سی. ٹھیک ہے, لاسٹ آپریشن آپ کے پاس این ہے جو کس کو سکسیڈ کرتی ہے, ایم اور سی کو, یعنی این سے پہلے ایم ہے اور این سے پہلے سی ہے. تو یہ جناب ایکٹیویٹیز ہیں, اے سے اسٹارٹ ہوتی ہیں این تک جاتی ہیں. ان ایکٹیویٹیز کو آپ نے ارینج کرنا ہے, ڈرا کرنا ہے. کئی طریقے ہیں, ہٹ اینڈ ٹرائل سے کر لیں کہ پہلے اے ڈرا کر دیں, پھر اس میں بی اور سی کر دیں, پھر بی کو دیکھیں کہاں جائے. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جس کو ہم ابھی کرتے ہیں اور بعد میں ہم سائنٹیفک طریقے سے اس کو ہم سالو کرنے کی یا ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے. تو جناب آپ دیکھ لیں, اے آپریشن ہے, پھر بی اور سی ہے, اس کے بعد ڈی اور ای ہے, پھر ایف ہے, اینڈ دین جی ایچ ہے, ایچ فالوز ڈی ہے, ایچ کے بعد آئی اینڈ جے ہے, آئی اینڈ جے سکسیڈز جی, ایف اینڈ جے پریسیڈز کے, ایچ اینڈ آئی پریسیڈ ایل, ایم سکسیڈز ایل اینڈ کے, اینڈ دا لاسٹ آپریشن از این. تو یہ جناب این آپریشنس ہیں, اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں. یہ آپ کی اسکرین پہ آئے گی, ذرا دیکھ لیں. ہم نے اس کو ڈرا کیا ہے آپ کی سہولت کے لیے, اس کو ذرا غور سے دیکھیں. پہلے تو دیکھیں 1 to 2, یعنی کہ نوڈ 1 to 2 از اے ایکٹیویٹی سب سے پہلے اسٹارٹ کرنی ہے. اے کے بعد کیا تھا, بی اور سی تھا, ہم نے یہ بتایا تھا نا کہ اے کے بعد کیا ہے, اے پریسیڈز بی اینڈ سی. ٹھیک, تو بی ہم نے کر دیا فرام 2 to 3,
is B and 2 to 10 is C. پھر اس کے بعد C ہے. پھر دیکھیں آپ کے پاس B کے بعد کیا ہے, B کے بعد D ہے اور F ہے, ٹھیک ہے. پھر D کے بعد H ہے, N E کے بعد G ہے, G کے بعد J ہے اور G کے بعد I ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین H اور I کے بعد L ہے, اینڈ سملرلی G کے بعد J ہے, J کے بعد K ہے, لیکن K سے پہلے F بھی ہے اور K سے پہلے J بھی ہے. دین آفٹر H and I there is L, and after L is M. Before M is K, and before M is C, اور after M is N. تو دیکھیں یہ ہم نے اس کو بنا دیا ہے طریقے کے ساتھ, اور وہ ساری ایکٹیویٹیز یہاں پر آئی ہیں, ساری کنڈیشنز جو ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی وہ اس کے اندر موجود ہیں. جو ہم نے رولز بتائے تھے کہ کس طریقے سے ڈمی ایکٹیویٹیز کو کرتے ہیں, کس طریقے سے ڈرا کرنا ہے, لیفٹ سے رائٹ کو کرنا ہے, کبھی انٹرسیکٹ نہیں کرنا ہے. یہاں دیکھیں کہیں انٹرسیکشن نہیں آ رہا ہے, نوڈس پہ ٹرمینیٹ ہو رہے ہیں, نوڈ سے ہی نکل رہے ہیں. پہلی ایکٹیویٹی, پہلا جو نوڈ 1 ہے دیٹ از اے اسٹارٹنگ نوڈ, اینڈ دا لاسٹ نوڈ از 11, جہاں کہ اس کے فردر ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. تو یہ جناب اس کو دیکھ لیجئے, اس کو پھر ڈرا کر لیجئے گا, خود بھی ڈرا کیجئے گا. اس ایگزامپل کو غور سے پڑھ لیجئے گا, یہ جو ایگزامپل آپ کے پاس ہے, اور اس ایگزامپل کے بعد دیکھیے گا ڈرا کر کے کیا آپ کا نیٹ ورک یہ ہے. تھوڑا سا ٹیڑھا بیڑا ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ایسی آنا چاہیے کہ 1 سے اسٹارٹ کر کے 11 پہ کمپلیٹ کیجیے گا. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم بہت نیٹ ورکس اور ڈرا کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو آج مکمل کرتے ہیں, جس کے اندر ہم نے آپ کو ایکٹیویٹیز بتانے کی کچھ طریقہ کار اور کچھ بتایا کہ سکسیسر کیا ہوتا ہے, پریڈیسیسر کیا ہوتا ہے, سکسیڈنگ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے, پریسیڈنگ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے, نیٹ ورک ڈرا کرنے کے کچھ اصول بتائے, 2-3 ایگزامپلس کی. امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا نیٹ ورک کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا. ہم نے ابھی کل 2 لیکچرز کیے ہیں, ابھی ہم سی پی ایم کی طرف نہیں گئے. ابھی ہم 2 لیکچرز کے بعد, شاید سیکنڈ لیکچر میں آج کے بعد جو ہوگا اس میں سی پی ایم کی بات کریں گے. نیکسٹ جو لیکچر ہمارا ہوگا, جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا, اس کے اندر ہم فردر اس کو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جناب علی یہ آج کی سچویشن تھی جس کے اندر ہم نے سی پی ایم کی طرف ایک قدم اور بڑھایا, جس کے اندر ہمارا آج لیکچر نمبر 2 تھا. ہم نے کچھ کانسیپٹ آپ کو بتائے, ہم نے پراپر پرسپیکٹو بتایا کہ نیٹ ورک کہاں پر, کس جگہ پر, کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے, کیا اس کی ضرورت پیش آتی ہے, کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پھر نوٹس کیا ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ایروز کیا ہوتے ہیں, اور ڈمی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر رول کیا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک سیٹ اپ کرنے کا, کس طریقے سے آپ نیٹ ورک ڈرا کر سکتے ہیں. کچھ ایگزامپلس کی ہیں, ان ایگزامپلس کی مدد سے ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہوا. دیکھیے آپ کے نوٹس کے اندر کچھ میں نے ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں, اس میں ڈرا کرنے کی کوشش کریں, اس سے پریکٹس ہوگی. یہ جو چیز ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ پریکٹس سے آتی ہے. جب یہ نیٹ ورک ڈرا ہو جائے گا تو اس کی امپلیمنٹیشن کمپیوٹرز کر سکتے ہیں اور لوگ کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک یہ جو نیٹ ورک ڈرا کرنے کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ آدمی نے خود ہی کرنا ہے. یعنی ایکٹیویٹی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پہلی ایکٹیویٹی کون سی ہوگی, دوسری ایکٹیویٹی کون سی ہوگی, کون سی سکسیڈنگ ایکٹیویٹی ہوگی اور کون سی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی ہوگی. ٹھیک ہے جناب, یہاں پہ ہم آج کا لیکچر مکمل کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے, نیٹ ورکس اور ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے, پریکٹیکل ایگزامپلس اور دیکھیں گے, جب تک کہ ابھی کوئی کتاب وغیرہ دیکھنی شروع کریں. ابھی میں نے ایگزیکٹ کتاب نہیں بتائی ہے, کچھ کتابیں بتاؤں گا. ابھی آپ انہی نوٹس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, فزیکل اینڈ مینٹل. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, السلام علیکم.